السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھے کہ غم زدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں یا رب العزت، مگر ہے یہ حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا بنا دے، آمین۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز کی خوشخبری دے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، آمین۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ یہ مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا حقیر ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنا عظیم ہے جس کی تم نے نافرمانی کی، جس میں سے میل صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ جمعہ کے دن پرندے اور کیڑے مکوڑے ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ یہ عمدہ دن ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو، جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ دنیا کی محبت عبادت کی لذت چھین لیتی ہے، پھر زندگی میں بے سکونی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ آسانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو یہ ہدایت فرمائی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، اور تم آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ فرد کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ افراد کے ہاتھوں معاشرہ بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ بزرگوں کی عزت اور احترام کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہوئی ہے، شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ محتاج کو کبھی نامراد نہ لوٹاؤ، چاہے وہ بار بار ہی مانگے۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ عمل صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔
روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ پاک نے اسے آسمانی برکات سے اتارا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن کا سایہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان حساب کتاب اور فیصلہ شروع ہو جائے۔ جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ واقعی مسلمان ہوگا اور ایسا مومن ہوگا جس کا دین کامل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطیہ کہ وہ جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ایسے چمکتی تھیں جیسے موتی ہوں۔